اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم ATN نیوز سروس کے ذریعے دینی معلومات کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین اور پھر مختلف اسلامی فتوحات پر ایک سیریز شروع کی جا رہی ہے۔ آج اس سیریز کے خطاب کا پہلا دن ہے۔ ایک دن آڑ انشاءاللہ تعالی مختلف عنوانات پر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ دراصل یہ تحریک مسلم شبان کی جانب سے ایک باضابطہ پروگرام اس سلسلے میں بنایا گیا ہے جو ATN نیوز سروس کے تعاون سے کیا جا رہا ہے تاکہ امت کے سامنے اور بالخصوص نوجوانوں کے سامنے تاریخ اسلام بھی مکمل آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی آئے۔ بہرحال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلے۔ جبرائیل امین جو اللہ کے انتہائی مقرب فرشتے تھے اور جو مختلف نبیوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان نبیوں کو کی امتوں کے لیے رشد و ہدایات لے کر آتے تھے، وہ سمجھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں آئے اور غار حرا میں آپ تشریف لائے۔ اس کے بعد قرآن کی جو سب سے پہلی آیت مبارکہ ہے اقرأ باسمک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، جس نے قلم کے ذریعے اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ قرآن کی سب سے پہلی آیت مبارکہ تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں آئی۔ میں ان ساری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ اس آیت مبارکہ کے پڑھنے سے پہلے کیا کیا سمجھے کے معاملات ہوئے۔ یعنی اللہ نے دنیا کے رشد و ہدایات کے لیے جو سب سے پہلی آیت مبارکہ نازل کی وہ علم کے تعلق سے ہے۔ علم وہ قوت ہے، علم وہ طاقت ہے، علم وہ سمجھیے کہ انسان کو وہ وصف عطا کرتا ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، حق و باطل میں فرق کو محسوس کر سکے، اخلاق اور کردار اور پھر سمجھیے کہ تہذیب اور تمدن کے سارے خزانے اللہ نے علم میں پوشیدہ رکھے۔ اور انسانوں کے لیے یہ نسخہ کیمیا جو قرآن ہے، جو قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب آئی ہے،
اس کتاب میں سب سے پہلے انسانیت کو جو پیام اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا وہ تھا علم، کہ تم پڑھو، اللہ کے حکم سے پڑھو. اور اللہ نے انسان کی تخلیق کا بھی اس میں ذکر کیا کہ تم ایک معمولی خون کے لوتھڑے سے پیدا کیے گئے ہو. اور پھر علمہ بالقلم، کہ اللہ نے قلم کے ذریعے علم کی سمجھیے کہ تم کو سیکھنے کا ذریعہ بتایا ہے. یعنی یہاں لکھنے اور پڑھنے دونوں کی سمجھیے کہ بات اللہ رب العزت نے کی ہے. انشاءاللہ علم پر جب سمجھیے کہ کوئی عنوان آئے گا تو علم پر تفصیل سے بات ہوگی کہ علم کی افادیت کیا ہے، علم کی اہمیت کیا ہے، اور آج ہم علم سے کتنے بے بہرا ہیں، یہ سمجھیے کہ باتیں آئیں گی. اور ایک بات سن لیجیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص علم تو حاصل کر لیا لیکن عمل کے میدان میں، یعنی اس کو بہت ساری معلومات ہے، بہت ساری کتابیں پڑھ لیا، بہت سارے علوم اس کو جانتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک گدھے پر کتابیں سمجھیے کہ لاد دی گئی ہیں. یعنی اگر تم علم حاصل کر رہے ہو تو پھر اس پر عمل بھی تم کو کرنا پڑے گا. بہرحال قرآن کی یہ پہلی آیت مبارکہ آئی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے. اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی، اور اما جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا سمجھیے کہ نکاح ہو چکا تھا، اور آپ مسلسل غارے سمجھے کہ ہرا میں جا کر بیٹھتے تھے. تو اس وقت یہ قرآن کی پہلی آیت آئی. اب اس کے بعد سمجھیے کہ کچھ دن تک حضرت جبرائیل کے آنے کا سلسلہ رک گیا. حضرت جبرائیل نہیں آئے، مختلف اس کی تفاسیر ہیں، ان پوری تفاسیر میں نہیں جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیے کہ علامہ ابن حلبی اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین اپنی حیات اصلی میں بیٹھے ہوئے نظر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم سمجھیے کہ ایک کیفیت طاری ہوئی، اور آپ اپنے گھر کو تشریف لائے، اور گھر کو تشریف لا کر سمجھیے کہ چادر کو اوڑھ کر آپ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چادر میں لپٹے ہوئے لیٹے ہیں، آپ اٹھیے اور لوگوں کو عذاب الہی سے آپ ڈرائیے، اور اللہ تبارک و تعالی پاکی کو اختیار کرنے کی سمجھیے کہ آپ کو بات کہہ رہا ہے، تاکہ امت کو بھی یہ بات بتائیں کہ پاکی اختیار کریں اور صاف ستھرا سمجھیے کہ رہیں، اور ناپاکی سے آپ دور رہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ آدھا ایمان آدھا کیا ہے؟ الطہر الشطر الایمان، یعنی پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے. اور اسی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے وَرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ اللہ کے لیے تم صبر کرو. یعنی اب جو معاملہ شروع ہونے والا ہے، اب آپ اٹھو اور باہر نکلو، لوگوں کو ہدایت دو. باہر نکلو تو کیا کرو؟ باہر نکلو تو یہ اعلان کرو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قولوا لا تفلحوا، قولوا تفلحوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک طرف اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کے اکتائی کا اعلان کرو، اور دوسری طرف اپنی رسالت کا اعلان کرو. دوسری طرف اپنی رسالت کا آپ اعلان کرو. اب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اب لوگوں کے سامنے اعلان ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دین کی دعوت و تبلیغ، یعنی لوگوں کو حق و صداقت کا پیغام دینے. اس وقت ہم جانتے ہیں کہ لوگ بت پرستی کا شکار تھے، توہم پرستی کا شکار تھے. خود کعبۃ اللہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی، لات و منات کی پوجا ہوتی تھی، لوگ سمجھے کہ بھیٹیں چڑھایا کرتے تھے. تو اب ان ساری چیزوں سے لوگوں کو نکالنا تھا، اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دینا تھا، ایک ایسے سمجھے کہ نظام کی تشکیل کی طرف لوگوں کو
پکارنا تھا کہ دیکھو ساری چیزیں تم اللہ سے مانگو، اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ تمہارا مالک ہے، اور اسی رب کی تم عبادت کرو اور اسی رب سے تم مدد مانگو۔ اب دوسری طرف یہ تھا کہ وہ جو معاشرہ تھا وہ معاشرہ پورے ظالموں کے ہاتھ میں پوری مکے کی قوت اور طاقت تھی، جو سرداران قریش تھے، سود کا کاروبار چلتا تھا، ظلم اور جبر کا بازار تھا، معصوم، بے گناہ، بے بس، لاچار، غریب، نادار لوگوں کو پیسا جاتا تھا۔ اب اس معاشرے کو اٹھانا تھا، معصوموں کی مدد کرنا تھا، مظلوموں کی مدد کرنا تھا، ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا تھا، اور ایک پاک اور شفاف معاشرے کی تشکیل کو سمجھیے کہ صاحب عمل میں لانا تھا۔ تو اب اس پاک اور شفاف معاشرے کی تشکیل کے لیے بہرحال بہت سے مصائب آنے والے تھے، بہت سے مشکلات آنے والے تھے۔ علامہ اقبال نے بڑا خوب کہا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین کو جس نے ساری ہلا دی۔ اب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب سمجھیے کہ شروع ہوا، دعوت دین کا کام، حق کی طرف آنے والے کا آنے کی دعوت، اور یہ ظالموں، جابروں اور سمجھیے کہ مظلوموں کو دبانے والوں کے خلاف ایک لحاظ سے اعلان جنگ تھا۔ اب اس اعلان جنگ، اس دعوت کے ساتھ ایک سمجھیے کہ زبردست کشمکش شروع ہوئی، اور یاد رکھیے کہ یہ بغیر کشمکش کے کوئی تبدیلی نہیں آتی، بغیر کشمکش کے کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا، بغیر صبر کے اور بغیر جد و جہد کے کوئی منزل نہیں مل سکتی۔ یہ بات سمجھیے کہ اسلام کے مزاج میں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم کو ملتی۔ آپ تصور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 صاحبزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، یہ 4 صاحبزادیاں۔ اب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول پر دین کی دعوت اور یہ معاشرتی انقلاب کی ذمہ داری، اللہ نے کہا کہ اے نبی اپنی سمجھیے کہ نبوت کا اعلان کرو۔ نبوت کے اعلان کے ساتھ ہی ایک طوفان مچا۔ اب ابتلا و کشمکش کا کیسے دور ہے وہ سمجھیے کہ 2 چیزوں سے آپ سمجھ لیں کہ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، حضرت عبداللہ کے 9 بیٹے تھے، یعنی حضرت عبد المطلب کے 9 بیٹے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جب آپ کی چھوٹی عمر تھی، 5 سال کی عمر تھی، تو اماں جان بھی رخصت ہو گئی، حضرت آمنہ۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد سمجھیے کہ حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہوا، پھر اس کے بعد آپ سمجھیے کہ اپنے چچا جان ابو طالب کے زیر پرورش آئے۔ یہ ساری ایک منزل ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال نبی ہیں، اور آپ اپنے گھر میں اپنے بچیوں کے ساتھ ہیں، اور ہانڈی چڑھی ہوئی حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ سب آپ کے ساتھ ہیں۔ گھر پہ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے۔ آپ کے گھر کے بازو ابو لہب کا گھر تھا۔ ابو لہب آپ کے سگا چچا ہونا، تو ابو لہب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بہت روڑے اٹکاتا تھا، اور ابو لہب کے تعلق سے تو پورا ایک سورہ بھی سمجھیے کہ آیا ہے۔ تو ابو لہب آپ کو بڑا تنگ کرتا تھا۔ آپ کی چچی ابو لہب کی بیوی بھی آپ کو بہت ستاتی تھی، اور ابو لہب کا بڑا سمجھیے کہ برا انجام ہوا۔ وہ آگے کے سمجھیے کہ خطابات میں وہ بات آئے گی۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، اور 4 لڑکیاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زمانے میں سمجھیے کہ گھر کے صحن میں ہی ہانڈی اور چولہا ہوا کرتا تھا۔ تو ابو لہب نے سمجھیے کہ بکرے کی
اوجڑی کو ایسے پھرا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے ستانے کے لیے وہ اوجڑی پھرا کر پھینکا تو وہ ہانڈی میں آ کر پکتی ہوئی ہانڈی میں وہ بکرے کی سمجھے کہ اوجڑی گری اور سالن ایسے اچھلا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات کے لباس مبارک پر بھی وہ سالن گر گیا. کیا عالم ہوگا ذرا آپ اندازہ لگائیے. اور دوسری طرف ابتلا و کشمکش کا یہ عالم. حضرت بلال غلام ہے, حضرت بلال کو تکلیفیں دی جا رہی. حضرت بلال اعلان کر رہے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت سمیہ کا قتل کر دیا جاتا ہے. حضرت سمیہ سے کہا جاتا ہے کہ سمیہ دین کو چھوڑ دے, دین سے پھر جائے, محمد رسول اللہ کے دامن کو چھوڑ دے. حضرت سمیہ نہیں مانتی. حضرت سمیہ کہتی ہیں کہ میں نے جو دین کو قبول کیا ہے اس دین پر ڈٹے رہوں گی. تو ابو جہل کیا کرتا ہے, حضرت سمیہ کو نیزہ اٹھا کر ان کی ناف کے نیچے نیزہ مار دیتا ہے. حضرت سمیہ شہید ہو جاتی, پہلی اسلام کی شہید خاتون. اور پھر مختلف روایات اور مختلف مورخین لکھتے ہیں کہ گھوڑے کے دو طرف دو گھوڑوں کو حضرت سمیہ کے دونوں پیروں کو رسی بن کر دو مختلف سمتوں میں گھوڑوں کو دوڑا دیا جاتا ہے. تو حضرت سمیہ کی لاش کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے, مسئلہ بنا دیا جاتا ہے, ان کی لاش کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. آل یاسر پر ظلم ہوتا ہے. حضرت خباب غریب آدمی تھے اور حضرت خباب لوہار تھے. حضرت خباب کی بھٹی کے پاس جا کر یہ لوگ آگ نکال کر آگ کو بچھا کر حضرت خباب کے سمجھے کہ خباب کو لٹا کر ان کی چھاتی پر چڑھ جاتی. حضرت خباب ڈٹے ہوئے ہوتے دین پر. ایک دفعہ تو حضرت خباب آئے اور آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی, بہت ظلم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور متغیر ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خباب اتنی تکلیف میں گھبرا گئے جبکہ تم سے پہلے جو قوم حق کے راستے پر چل رہی تھی ان پر آرے چلا دیے گئے, ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے. صبر کرو, اللہ کی مدد آئے گی. اور اللہ کی مدد کیسے آئی, اللہ کی نصرت کیسے آئی, آپ کو آگے سمجھے کہ سمجھ میں آئے گا. تو ابتلا و کشمکش کا ایک زبردست دور شروع ہوا, حتیٰ کہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب آپ کعبۃ اللہ میں بیٹھتے, کبھی نماز پڑھتے تو آپ کو ستایا جاتا. آپ کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی گئی حالت سجدے میں. ہم اے سی کے درمیان, ٹھنڈے سمجھے کولرز کے درمیان مخمل کی جانمازوں پہ نماز پڑھنے میں ہم کوتاہی کرتے. ذرا تصور کریں اس نماز کا محمد رسول اللہ کی کہ کعبۃ اللہ میں اللہ کے رسول سجدہ ریز ہیں اور آپ سجدے کی حالت میں آپ پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی جاتی ہے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹی سی ہیں, وہ دیکھتی ہیں تو دوڑ کر آتی ہیں, آ کر روتے ہوئے اپنے ابا جان کے پیٹھ سے وہ اوجڑی کو ہٹانے کی کوشش کرتی. کوئی مدد کرنے والا نہیں, لیکن اللہ نے پہلے فرما دیا کہ تم اللہ کے لیے صبر کرو. اور صبر کی منزل سے یہ سمجھیے کہ اسلام گزر رہا تھا. صبر کے معنی کمزوری یا صبر کے معنی ظالم کو ظلم کی اجازت دینا نہیں ہے, مگر یہ مرحلہ صبر کا تھا کہ دین کے معاملے میں تم صبر کرو, تکلیف کو برداشت کرو. صبر کے معنی یہ ہے کہ جب تم پر تکلیف آئے, تم پہ مصیبت آئے دین کے تعلق سے, تو تم صابر و شاکر رہو. اپنے قدموں کو سمجھیے کہ مت ڈگمگا جائیں تمہارے قدم, دین کے معاملے میں پوری قوت سے جمے رہو. صبر کیا حضرت بلال نے, صبر کیا حضرت خباب نے, صبر کیا حضرت سمیہ نے, اپنی جان دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھیے کہ صاحب یہ تکالیف کو برداشت کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں کہ اللہ کی نصرت آئے گی, اللہ کی مدد آئے گی. اور اب تو دین کی بات کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا. 39 لوگ اسلام قبول کیے تھے, 39 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے. حضرت عمر بڑے تیش میں نکلے کہ آج شمع اسلام کو نعوذ باللہ گل کر دوں گا, آج محمد رسول اللہ کو قتل کر دوں گا. حضرت عمر کو کسی نے راستے میں کہا کہ عمر کہاں کے ارادے, کہا کہ محمد رسول اللہ کو آج
نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں کہ یہ کرکری ختم ہو جائے، یہ جو سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو رہی، یہ جو سوسائٹی سمجھیے بکھر رہی، یہ جو لوگ سمجھیے کہ دوسرے دین کی طرف جا رہے ہیں، وہ سلسلہ ختم ہو جائے، ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر چلیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے بہن کی خبر لو، تمہاری اطلاع ملی ہے کہ تمہاری بہن بھی محمد رسول اللہ کے دین کو قبول کر چکی ہے۔ وہ گھر گئے، ان ساری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، وہ گھر گئے، اپنی بہن کو مارا، بہت مارا۔ اس وقت وہ تلاوت کر رہی تھی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن نے قلب عمر پر ایسے جادو کیا کہ وہ عمر جو جلال میں تھے اپنی بہن کو بے تحاشا مار رہے تھے۔ تو وہ عمر نے کہا کہ اچھا تو بتا تو صحیح اسما کیا پڑھ رہی تھی؟ تو انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو حضرت عمر سمجھیے کہ ہوش اڑ گئے، کہا کہ یہ تو کلام کسی اور کا کلام ہے، اس سے بہتر کیا کلام ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اسلام لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہا محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ حضرت ارقم ایک صحابی ہیں، اور وہ صحابی کے گھر میں یہ 39 صحابہ کی تربیت ہوتی تھی۔ پورے 39 پورے نہیں آتے تھے، کبھی کچھ آتے تھے، کبھی کچھ آتے تھے، کبھی پورے 39 بھی آ جاتے تھے۔ تو حضرت ارقم کے مکان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت عمر بن خطاب پہنچے، فاتح روم، فاتح ایران، عمر بن خطاب، وہ عمر بن خطاب جن کے ایمان کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا بعدیا نبی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اگر میرے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ چلتا تو عمر نبی بنائے جاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں، محمد رسول اللہ کے بعد کوئی وحی نہیں، محمد رسول اللہ کے بعد کوئی اور پیغام آنے والا نہیں۔ اسلام آخری پیغام ہے، محمد رسول اللہ آخری نبی، قرآن آخری کتاب ہے اللہ کی۔ تو بہرحال حضرت عمر دار ارقم میں پہنچے، اللہ کے رسول کے قدم پاک میں اپنی تلوار رکھ دی، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، اللہ کی گواہی دی، محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ کیا یہ دین حق پر نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو کہا کہ یہ چھپ کر عبادت کیوں کریں، ہم کعبۃ اللہ میں جا کر عبادت کریں گے۔ تو اسلامی تاریخ کا پہلا جلوس، مسلمانوں کا پہلا جلوس مکے کی وادی میں دار ارقم سے نکلا۔ جب حضرت عمر اسلام قبول کیے تو مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور یہ پہلا بلند نعرہ تھا جو مکے کی وادیوں میں گونجا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم نے اتنی زور سے نعرہ کیوں بلند کیا؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اب عمر آ گئے ہیں تو ہماری تعداد 39 سے 40 ہو گئی، یعنی ہم 40 ہو گئے ہیں، تو 40 مسلمان ہو گئے، گنتی ہو گئی، تو ان کی قوت، ان کی طاقت اور ان کا جوش اور ولولے کا اندازہ لگائیے۔ آج کروڑوں کی تعداد میں ہم ہیں، لیکن بے وقت ہیں، بے وقار ہیں، سمجھیے کہ ہمارا کوئی مقام اور مرتبہ بھی سمجھیے کہ نظر نہیں آتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان کی حلاوت، وہ ایمان کی گرمی، اور وہ یقین صادق جو اللہ قوت والا ہے، اللہ طاقت والا ہے، اللہ ہی فیصلے کرے گا، وہ چیز آج ہم سے نکل گئی۔ بہرحال حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں تو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا۔ مسلمانوں کا پہلا جلوس دار ارقم سے کعبۃ اللہ کی طرف نکلا، جو 40 مسلمان تھے۔ محمد رسول اللہ اس جلوس کو کمانڈ کر رہے تھے۔ کعبۃ اللہ میں پہنچے، دشمنوں کے ہوش اڑ گئے کہ مسلمان اتنی تعداد میں مکے کی گلیوں سے نکل کر کعبۃ اللہ پہنچ رہے ہیں، جبکہ عالم کیا تھا؟ عالم یہ تھا کہ اللہ کے رسول نماز پڑھیں تو اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جا رہی، اللہ کے رسول کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، حضرت سمیہ کو قتل کر دیا جا رہا ہے، یہ سارے مرحلے، حضرت بلال کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔
مسلمان ہونا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈھکیلنے کے برابر تھا. لیکن مسلمانوں کی قوت اور طاقت جب 40 ہوئی تو مسلمانوں نے محمد رسول اللہ کی قیادت میں جلوس نکالا حضرت عمر کی تجویز پر، اور کعبۃ اللہ میں پہنچے تو کعبۃ اللہ نے سب سے پہلی جو نماز ہوئی وہ ہے نماز صلاۃ الخوف. یعنی 20 مسلمانوں نے نماز ادا کی، 20 مسلمان ان کی حفاظت کر رہے تھے. اس کے بعد پھر بھی 20 مسلمانوں نے نماز پڑھی، 20 مسلمان دوسرے ان کی حفاظت کر رہے تھے. تو یہ پہلی نماز باجماعت 20 مسلمانوں کی کعبۃ اللہ میں ادا کی گئی، اور سمجھیے کہ پہلی مرتبہ اسلام کا کھلے عام یعنی اجتماعی 40 کی قوت کے ساتھ اعلان کیا گیا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو سمجھیے کہ دین کی بات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت حمزہ، یہ سب جلیل القدر صحابی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی 9 سال کی عمر کے تھے، بہت سمجھیے کہ دبلے پتلے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر پر دعوت دی، دعوت دے کر کہا کہ کون اس دین کو قبول کرے گا، سب اٹھ کر نکل گئے. حضرت علی پہلے بچوں میں، حضرت علی پہلے سمجھیے کہ لڑکے ہیں جو کہا کہ اے محمد رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں آپ پر. اب آخری بات سن لیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لائی، بلکہ روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ نے یہ اعجاز عطا کیا اور عورت کو کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لایا. یعنی کلمہ حق پر ایمان سب سے پہلے اللہ نے اس روئے زمین پر عورت کے ذریعے سمجھی کے اعلان کروایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لائی، اس کے بعد بڑے بڑے لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے بڑوں میں اعلان سمجھے کہ اسلام قبول کیا. بچوں میں حضرت سمجھیے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے اسلام قبول کیا، اور مکے میں اسلام آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا. انشاءاللہ مکے کی تفصیل کے بعد آئندہ ایپیسوڈ میں سمجھیے کہ ہجرت کی بات آئے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان باتوں کو ہمارے دل میں داخل کر دے. اللہ تبارک تعالیٰ اسلام پر چلنا اور اس پر عمل کرنا اور اس دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دے، اور دین کی جد و جہد میں ہم سب کو لگا دے. ظالموں اور جابروں سے مقابلے کے لیے ہمارے اندر حوصلہ پیدا فرما. ہم کو مسجدوں کا سمجھیے کہ حاضری دینے والا بنا دے، ہماری زبانوں کو محمد رسول اللہ پر درود پڑھنے والا بنا دے، اور اللہ رب العزت ہمارے تمام تکلیفوں کو دور فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، ہمارے گھروں میں خیر نازل فرما. اور اللہ تبارک تعالیٰ اس سمجھیے کہ جو کوشش کی جا رہی ہے آپ تک دین کو پہنچانے اور تاریخ اسلام کو اور سیرت طیبہ کو پہنچانے کی، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ اس کو قبول فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.